أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حضرات، آج مسائل کا جو عنوان ہے وہ ہے شکلیات نماز. ابھی آپ نے اس سے قبل واجبات نماز اور رکن نماز سماعت فرما چکے ہیں. شک کہاں کہاں پر ہونے سے نماز باطل ہے اور کہاں پر کس مقام پہ شک بے معنی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے شکیات کی 22 قسمیں ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ واجبات نماز 11 ہیں، اسی طریقے سے شکیات نماز جو ہے وہ 22 ہیں. ان میں 22 میں 7 ایسے شک ہیں جن کے پیدا ہو جانے کے بعد نماز باطل ہو جاتی ہے. ہمیں ان 7 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ شک جس سے نماز باطل ہوتی ہے، آپ مثال کے طور پہ صبح کی نماز پڑھو. صبح کی نماز ہے 2 رکعت. 2 رکعت کی نماز میں آپ کو یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہم نے پہلی پڑھی ہے یا دوسری پڑھی ہے. کون سی پڑھی ہے، پہلی یا دوسری؟ تو آپ کی یہ نماز جو ہے ختم ہو جائے گی. آپ کو نیت توڑ کر کے دوبارہ نماز کی نیت کرنی پڑے گی اور دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہ تو پہلی منزل ہے. 7ویں منزل ہے. یہ پہلی منزل ہے کہ آپ تعداد کے بارے میں شک، نماز احتیاط کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک کہ نماز کو باطل نہیں کرنا. کہتے ہیں نمبر 2، 3 رکعت کی نماز کی تعداد کے بارے میں شک. اگر ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ خیال ہو پتہ نہیں 2 ہے کہ 3 ہے کہ چوتھی ہو گئی، تو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز تمام کر لیجیے اس کے بعد نماز احتیاط کریے. نہیں، بلکہ آپ کی نماز تمام ہو جائے گی. نماز صبح میں شک اگر ہو گیا یا نماز فجر کے درمیان اگر آپ کو شک ہو گیا تو نماز آپ کی باطل ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے، آپ کی نماز فجر اور آپ نے نماز 2 رکعت پڑھی اور اس 2 رکعت میں شک ہے کہ پتہ نہیں پہلی ہے کہ دوسری ہے، تو آپ کی نماز باطل ہے. اسی طریقے سے تیسری نماز یعنی مغرب کی جو پڑھتے ہیں، اگر آپ کو شک ہوگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ کو نیت توڑ کر کے دوبارہ نماز پڑھیں. تیسرا مسئلہ، 4 رکعت کی نماز میں کوئی شک کرے کہ اس میں 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، تو اب اگر آپ کو 4 رکعت کی نماز میں یہ شک ہے، لیکن یہ غور کیجیے گا اس مسئلے کہ پتہ نہیں 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے، ایک اور اس سے زیادہ والا شک ہوگا 4 ہے. یعنی آپ کے اس درمیان میں کہوں سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اسی 4 رکعت میں 2 ہی رکعت کی طرف سے شک ہو گیا یا پہلی میں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں پہلی پڑھی ہے کہ دوسری زیادہ پڑھی ہے، تو بھی آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ نیت کر کے پھر نماز ادا کرنی پڑے گی. وہ آگے بحث آئے گی کہ 3 کا شک ہوا کہ 4 کا شک ہوا کہ 4 کا شک ہوا کہ 5 کا شک ہوا 4 رکعت کی نماز میں. وہ بحث آگے آئے گی، وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو 4، اب ایک بات اور سنیے. کہتے ہیں کہ 4 رکعت کی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. شکیات کی نماز کتنے ہیں؟ 22. کتنے ہیں؟ 22. 7 وہ ہیں جن کے درمیان اگر شک ہو جائے گا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. 7 چیزیں جیسے آپ نے دیکھا
کہ مکروہات وضو بہت ہیں مگر مبطلات وضو کم ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا واجبات نماز 11 ہے مگر 5 گھنٹے نماز ہے جن کے بھولنے پر یا چھوڑنے پر آپ نماز باقی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے 5ویں منزل 2 اور 5 رکعتوں میں یا 2 اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک. تو یہ تو بنا لے سکے کہ 2 میں اور 5 میں شک تو مشکل ہی ہے کہ 2 ہے کہ 5 ہے. بہرحال خیر سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے 2 اور 5 میں بھی شک ہو جائے تو نماز آپ کی. 6 منزل 3 اور 6 رکعتوں میں یعنی 3 ہے کہ اس سے زیادہ ہے کہ 6 تو بھی آپ نماز باطل ہو جائے گی. 7 4 اور 6 رکعتوں کے درمیان شک یا 4 اور 6 سے زیادہ کے شک ہو تو بھی آپ کی نماز باطل. اگر انسان کو نماز باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی شک پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی شک پیدا ہو نماز کو توڑ. یہ جو 7 چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں جیسے ہی آپ کو یہ پیدا ہو شک پیدا ہو تو اب آپ کو سوچنا نہیں ہے, آپ کو نماز کو توڑ دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نیت کر کے نماز کو پڑھنا ہے. وہ شخص جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, یہ طبیعت ہم ہے کہ مان لیجیے اگر شک ہو بھی ہے تو شک بے معنی ہے. وہ کیا ہے؟ اس فعل میں شک جس کے بجا لانے کا موقع گزر گیا اور جائز ہے. مثلا انسان رکوع میں شک کرے کہ پتہ نہیں سورہ الحمد تو ہم نے پڑھی کیا اکثر ہوتا ہے اور یا رکوع میں گئے اور یہ خیال آیا کہ مثال کے طور پہ ہمیں نیت کیا تھا یا ایسا جو ہوتا ہے پتہ نہیں سورہ الحمد پڑھا تھا یا نہیں یا دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں, تو وہ شک بے معنی ہے. آپ کی نماز کو کوئی اثر نہیں ڈالے گا, آپ نماز کو کنٹینیو کریں. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ سلام پھر نماز کے بعد آپ نماز کے بعد شک کیجیے تو سلام پڑھائے نماز کے پڑھ تو آپ کی نماز کو کوئی حرکت نہیں آئے. نماز کا وقت گزر جانے کے بعد شک ہو کہ پتہ نہیں ہم نے نماز میں یہ چیز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی تو کوئی معنی نہیں ہے آپ نماز کو. کثیر الشک کا شک, اس شخص کا شک تو بہت زیادہ شک ہے, یہ بھی ایک اہم پہلو. بہت سے افراد بیچارے نماز پڑھتے ہیں مگر انہیں شک کی بیماری ہوتی ہے. اب ایک شک کی بیماری ہے کہ ہاتھ دھو رہے ہیں اب ہمیں شک ہے پتہ نہیں پاک ہوا یا نہیں ہوا, پاک ہوا یا نہیں ہوا, پاک ہوا یا نہیں. تو شک کا اسلام میں کوئی معنی نہیں. اب کوئی شک دوسری ہے مطلب وہ خالی شک ہی میں ڈوبا ہوا ہے تو شک کوئی معنی نہیں ہے. لہذا وہ جس پہ اطمینان حاصل ہے اس پر وہ اپنی نماز کو تمام کرے گا. اسی کے بعد 5ویں منزل کہ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں امام کا شک جو کہ مامون کی تعداد جانتا ہو, اسی طرح مامون کا شک جب امام کی نماز کی تعداد جانتا. مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ تیسری ہے, پیچھے والے لقمہ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ چوتھی ہوگی. اب ایک بڑا مسئلہ ہے, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تیسری ہے, پیچھے والے لقمہ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ چوتھی ہے. ٹھیک ہے, تو مامومین کی ایک دفعہ جو ہے وہ زیادہ تعداد میں. ٹھیک ہے, تو بعد میں ہم اپنے ان لوگوں پہ یقین کرتے ہوئے ہم اپنی نماز کو تمام کریں گے. جی جس فعل کا موقع گزر گیا اس میں شک کرنا. جیسے اگر نماز کے دوران شک کرے تو اس نے نماز کا ایک واجب فعل انجام دیا ہے یا نہیں. مثلا اسے شک ہو کہ الحمد پڑھی یا نہیں, جبکہ ثابت کام کو عمدن کر کے جس کام میں مشغول ہو اس کام میں شرعاً مشغول ہونا نہیں ہونا چاہیے تھا. مثلا سورہ پڑھتے وقت شک کرے الحمد تو پڑھی ہی نہیں, ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اس کو آگے بڑھ جائے. مثال کے طور پہ اب ایسے آسانی سے بتا دوں کہ ہم سورہ الحمد پڑھ چکے تھے اور سورہ قل اللہ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے یاد آ گئی ہم سورہ الحمد نہیں پڑھا, پھر ہم واپس چلے گئے, تو کہتے ہیں اس کا کوئی ضرورت
نہیں ہے، چونکہ وقت گزر چکا، اب آپ کو شک پیدا ہوا، اس لیے آپ کی نماز مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ 1178 مسئلے میں کہ اگر نمازی کوئی آیت پڑھتے ہوئے شک کرے کہ اسے پہلے کی آیت پڑھی ہے یا نہیں، یا جس وقت آیت کے آخری حصہ پڑھ رہا شک کرے کہ اس کا پہلا حصہ پڑھا یا نہیں، ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر نمازی رکوع یا سجود کے بعد شک کرے کہ اس نے پتہ نہیں رکوع کیا یا نہیں کیا، سجدہ کیا یا نہیں کیا، تو اس کی نماز کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایسا شک ہو جاتا ہے معاصر کہ نیت مان لیجیے نیت کے بعد ہم تکبیر بولے گے بولے یا نیت کیے کہ نہیں کیے، ہوتا بہت لوگوں کا شک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ سورہ نحل کو اگر شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ ہوا کہ ہم نے تکبیر الحرام نہیں کہا ہے تو آپ دوبارہ نیت کر کے دوبارہ پڑھیں اور پڑھ لیا تو سورہ۔ اب اگر بعد میں آپ کو یاد آ رہا ہے ہم تکبیر الحرام رکوع شک نہیں، رکوع میں گئے حدود میں نہیں آتا کیا رہے۔ اگر شک کی بات ہے یقین کی بات، دو چیزیں ہیں۔ آپ آیا شک کی بنیاد پہ پوچھ رہے ہیں کہ یقین کی شک کا کوئی معنی نہیں، اگر عمل کرنے کے بعد وقت گزر گیا تو شک کا کوئی معنی نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے رکوع میں جانے سے پہلے بھی یقین ہو جائے کہ ہم نے تکبیر الحرام تو کہا ہی نہیں ہے، یقین کامل ہے، شک نہیں، یقین کامل، تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں، سامنے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، شروع کر دی جائے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں یوپی مراد مراد کس جگہ سے؟ آباد مراد آباد خاص شہر مراد چوراہا